کہ ہم سب لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں. میرے بھی 40 سالہ میڈیکل کیریئر میں نے جتنا میڈیسن کو پڑھا، بیماری کیوں ہوتی ہے، مختلف وجوہات ہیں، جراثیم ہے، کوئی فزیکل چوٹ ہے، کئی اور زہریلی چیز ہے، کھانے پینے کی بے اعتدالی ہے، زندگی کی بے اعتدالیاں ہیں، جتنی مرضی وجوہات ہیں. کرکس اس کا یہی نکلا کہ منفی سوچ، ہماری سوچ جو ہے، ہم ہیں ہی سوچ. جس طرح کی ہماری سوچ ہے وہی ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے. اور منفی سوچ پرٹیکولرلی نفرت، حسد، کینہ، بغض، انتقام، تکبر، ناشکری، لالچ، ہوس، یہ ہمیں کمزور کر دیتی ہیں انسانیت کے درجے سے. جیسے انسان اللہ نے بنایا ہے، کہہ رہا ہے کہ پوری کی پوری کائنات تمہارے آگے مسخر ہے. کائنات کا ورڈ جب آتا ہے زمین اور آسمان، تو جب ہم پھنسے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری اوقات ایک چیونٹی جتنی نہیں ہے، بلکہ چیونٹی سے بھی چھوٹا کرونا جراثیم جو ہے وہ تمام کرۂ ارض کے انسانوں کو نچاتا ہے، اور کیا خوب نچاتا ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا. ایک طرف ہم بادشاہ ہیں اور ایک ایسے ذرے سے جو نظر بھی نہیں آتا، جس کی اپنی حیثیت جو ہے وہ ایک کیڑی مکوڑی سے بھی کم ہے، اس سے ہم خوف زدہ ہیں. تو جو اللہ نے ہمیں شان یا ہمیں درجہ دیا ہوا ہے وہ کہاں گیا؟ اور یہ گستاخ قسم کا جراثیم، اس کی اتنی جرت کیسے ہو گئی ہے کہ یہ چند انسانوں کو نہیں، پورے کے پورے 7-8 بلین انسانوں کو، اور پرٹیکولرلی اس میں حضرت امریکہ کو، ہمارے بادشاہ سلامت ہیں، حضرت ٹرمپ ہی تھے اس وقت بھی، تو ان ساروں سے لے کے مودی جیسے سورماؤں کو، مطلب ساروں کو اس نے دوڑیں لگوا دی. کیا چائنا، کیا رشیا، کیا امریکہ، کوئی سپر پاور وہ ہچ نظر آئی. ان کی ملٹری پاور، ان کی میں کہتا ہوں ٹیکنیکل سپیریورٹی ایک دوسرے کے اوپر، وہ ساری زیرو تھی اس ایک جراثیم کے آگے جو نظر بھی نہیں آ رہا، جس کے بارے میں بڑی دیر یہی بحث تھی کہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، ڈراوا ہی ہے شاید. لیکن جو انسان اس کا شکار ہوئے، ڈاکٹروں نے جس لیول کی بیماری دیکھی، جس طرح سے انسان سفر کر رہے تھے، وہ بھی ایک حقیقت کی طرح سامنے آتا گیا. تو اس وقت یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ ایک طرف ہم بادشاہ ہیں اور اس جراثیم نے بھی ہمیں سجدہ کیا ہی ہوگا، تو یہ گستاخ جو ہے، اس کی یہ کیسے جرت ہو گئی، یہ کر کیسے رہا یہ، اور ہمارا بھی بس نہیں اس پہ چل رہا. خوف ایسا تھا کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید انسان اس سے آدھا بھی اللہ سے ڈر جائیں تو زمین کے اوپر ایک خوبصورت قسم کی جنت یہیں پہ بن جائے. لیکن ایسی ہی کوئی بھی سچویشن ہو، جیسے جن ہے یا جادو ہے جو کہ وہ بھی نظر نہیں آتے، یا ایسی بیماری جس کا علاج فی الحال حضرت ایلوپیتھی کے پاس یا سائنس کے پاس نہیں ہے، یا کوئی ایسی معاشرتی، سماجی، معاشی الجھن آ جائے کہ اس میں ہمارے پاس بند گلی لگے، چاروں طرف سے گھر گئے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. میں نے کہا نا، بیماری کی وجہ تو مجھے یہی نکلی کہ منفی سوچ، پرٹیکولرلی نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. اور یہ بات میں نے ہزاروں بار دہرائی ہے. اور چھوٹے بچوں کے کیس میں ان کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، بڑے بیمار ہوتے ہیں، یا نسل میں پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے اور بچے اس کو سفر کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن ان ساری کئی طرح کی مجبوریوں، آفتوں کے لیے حل ایک ہی ہے میرے پاس، اور وہ میں سب کو کہتا ہوں کہ پیار بن جاؤ، بے غرض ہو جاؤ، نفرت ایک بار ختم کر کے اپنا دل صاف کر کے اللہ کی خاطر، میری خاطر نہیں، اللہ کی خاطر آپ اس کی مخلوق کو معاف کر کے اس کے آگے پیش ہو جائیں، تو جو ریزلٹس ہیں وہ آپ میں سے جو لوگ دعا کراتے ہیں، دعا کا بتاتے ہیں، یا خود جنہوں نے اس سے بینیفٹ جنہیں ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ حیران کن طریقے پہ ہوتے ہیں کہ وہی بیماری یا وہی سچویشن جو لگ رہا تھا کہ یہ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے، اس میں کوئی ایسی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے یا کوئی ایسی اس کی حکمت، اور کئی بار آپ ایسے شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار یہ سامنے کی بات تھی، یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی، یا ایسے کر لیتے یا ویسے کر لیتے، یا اچانک سے وہ لوگ جن کا ہمیں، جو ہماری شکل کیا دیکھنی کیا، ہمارے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، وہی لوگ اچانک چینج ہو جاتے ہیں اور حالات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔